منذرا ومصلیا ومسلما اما بعد۔ آج ایک ویڈیو کلپ دیکھنے کا اتفاق ہوا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے کہ دنیا کا سب سے ذلیل طبقہ جو شمار ہوتا ہے یعنی مفعولین، انہوں نے بھی اب مناظرے کے چیلنج شروع کر دیے، اور مناظرے کا چیلنج بھی ایسے انداز میں دیا ہے کہ تاریخ میں اس کی مثال اور نظیر نہیں ملتی۔ وہاں چوک میں آ کر ہمارا جو بورڈ لگا ہوا ہے ہمارے مدرسے کا، اس کے پاس کھڑا ہو کر وہ بغیرت یہ کہہ رہا ہے کہ میں چشتی کے گھر میں آیا ہوں اور اس کو دعوت مناظرہ دیتا ہوں۔ یہ تو اسی طرح ہے کہ کوئی چپراسی اور میراسی جا کر صدر کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے، اس کو کہے کہ میرے ساتھ روبرو بات کر، اور جب صدر سامنے نہ آئے تو پھر کہے دیکھا جی مجھ سے ڈر کے بھاگ گیا۔ ارے بے غیرت، تیری اتنی حیثیت ہے کہ وہ تجھ سے ہم کلام ہو؟ تیری اوقات کیا ہے؟ تیرے اندر اتنی حیثیت کہاں ہے کہ تجھے منہ لگایا جائے، اور وہ بھی ایک ایسے شخص کی طرف سے کہ ساری کائنات میں جس کے علم کا کوئی مقابل ہی موجود نہیں ہے۔ اب میں اس کو اس کے چیلنج مناظرہ کا جواب دے رہا ہوں کہ مناظرہ اگر کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ تو اپنے اس فاعل کو جس نے تجھے علم تحتانی عطا کیا ہے اس کو نکال کے سامنے لے۔ اللہ کے فضل و کرم سے 1 سال کا عرصہ ہو گیا میں نے اس کا رد کیا تھا جو اس نے حضور امام الغیرت کے موضوع مسئلہ ایمان ابی طالب سے جھوٹ بول کر اپنی طرف سے الفاظ کا اضافہ کر کے، جو روح المعانی کے رد میں حضور امام الغیرت نے فرمایا تھا کہ صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ یزید شروع سے کافر تھا، تو جو ایسا کہتے ہیں وہ تو خدا تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس نے یہ لفظ اس میں سے نکال کر شروع سے اور کہا کہ یہ کہتا ہے کہ جو یزید کو کافر سمجھتا ہے وہ تو خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ تو میں نے اس کو تقریباً 1 سال کا عرصہ گزر گیا، اس کو جھوٹا ثابت کیا تھا، اور آج تک اس کے زبان سے ایک کلمہ بھی نہیں نکل سکا۔ تو کیا ہمارے شیخ سے مناظرہ کرے گا؟ تیرے جیسے لونڈوں کا جو فائل ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہ ہمارے سامنے بات کرنے کا حق نہیں رکھتا، اور ہم نے اس کو وہ جواب دیا ہوا ہے کہ اگر وہ اپنے تمام مفعولین کو بھی اکٹھا کر لے اور سارے اوپر نیچے کا زور لگائیں تو انشاءاللہ ہماری کسی بات کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ اب اگر مناظرے کا تجھے شوق ہے تو اس کو لے آ، وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرے۔ کیوں کہ وہ ہمارے شیخ کے پاس پڑھتا رہا ہے، ان کا شاگرد ہے، اور ان کو کہتا تھا مجدد علوم اسلامیہ۔ تو جب وہ مجدد علوم اسلامیہ ہے تو بھروے تیری کیا اوقات ہے ان کے سامنے بیٹھنے کی کہ تیرا جو استاد اور پیر ہے وہ ان کو مجدد علوم اسلامیہ کہتا ہے۔ تو اگر تجھے شوق ہے مناظرے کا تو اس کو نکال کے لے آ، ہم اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور جس مسئلے پہ وہ چاہتا ہے کہ گفتگو ہو ہم گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن یہ کیا طریقہ ہوا کہ وہاں پہ آ کے بورڈ کے سامنے کھڑا ہو کے، اور جھوٹ کذب تو ایسا تم لوگوں میں موجود ہے کہ کہاں یہاں سے 1.5-2 کلومیٹر دور کھڑا ہو کر اور وہاں پر روڈ پہ کھڑا ہو کے کہتا میں گھر آیا ہوا ہوں۔ تو اس طرح تو ہر وہاں سے گزرنے والا شخص صبح سے لے کر شام تک لاکھوں گاڑیاں وہاں سے گزرتی ہیں، تو کیا ہر شخص کہے کہ ہم چشتی کے پاس گئے ہوئے ہیں؟ ہر شخص یہ کہے کہ ہم اس سے مناظرے کے لیے تیار ہیں؟ تو اس سے بڑی جہالت اور بے وقوفی اور کوئی ہو سکتی؟ اب یہاں پر اس کا کلپ مجھے دکھایا گیا، اللہ کے فضل و کرم سے شیر کی ہیبت جو ہوتی ہے وہ باقی
دنیا اور سب لوگوں پر اس طرح قائم و دائم ہے کہ وہ وہاں کھڑا ہوا بھی کانپ رہا ہے اور پریشان ہے اور بار بار ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ کہیں کوئی چشتی کا مانگنے والا آ نہ جائے. اس کو پتا تھا اگر کوئی آ گیا تو ادھر وہ میری خدمت ہوگی کہ ساری زندگی نہیں بھول سکوں گا. اب اس نے وہاں کھڑے ہو کر چیلنج کر دیا مناظرے کا کہ میرے ساتھ مناظرہ کرو. میں تمام مولویوں کی طرف سے نمائندہ بن کے آیا ہوں. میں نے کہا اگر تیرے جیسا گانڈو نمائندہ ہے تو پھر میں ایسے مولویوں پہ بھی لعنت ڈالتا ہوں جنہوں نے تجھے نمائندہ بنا کے بھیجا ہے. حیران ہوں میں اس بات پہ کہ مولویوں کے پاس اب کوئی ایسا بندہ ہی نہیں بچا کہ جو عزت دار ہو. اب یہ گانڈو جو ہے وہ آ کر مناظرہ کریں گے ان کی طرف سے. تو اس سے پتا چل گیا کہ دنیا میں چشتی صاحب کے مقابلے میں جب بھی کوئی آتا ہے تو وہ اس طرح کا گانڈو ہی ہوتا ہے. غیرت مند بندہ چشتی کے مقابلے میں نہیں آ سکتا. اب مناظرہ جو ہوگا, اگر تو نے مناظرہ کرنا ہے, اگر تجھے شوق ہے تو پھر تیرے ساتھ مناظرہ استاد گرامی کی تو ذات ہی ورا الورا ہے. ان کا جو سیکیورٹی گارڈ یہاں بیٹھتا ہے خادم, وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے تجھ سے زیادہ علم رکھنے والا ہوگا اور وہ بھی تیرے ساتھ اگر بات کرے تو انشاءاللہ عزیز تو ایسا پریشان ہو کے بھاگے گا کہ دنیا دیکھے گی امام الغیرت کو چیلنج کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے. تو ایسے کسی جھوٹے کذاب شیخ کے کسی مفعول کی کسی بات کا جواب دینے کی ہمیں حاجت نہیں تھی, لیکن وہ کلپ بہت وائرل کیا جا رہا ہے دشمنوں کی طرف سے, اس کو بار بار دکھایا جا رہا ہے. اور یہ دیکھو جی ان کے گھر چلا گیا. میں نے کہا گھر تو دور ہے, وہ تو وہاں کھڑا کانپ رہا ہے اور پریشان ہے اور اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ کپ کپا رہی ہیں, بار بار ادھر ادھر دیکھ رہا ہے. کیا مناظرہ کرنے والے ایسے ہوتے ہیں؟ ایسے لوگ مناظرہ کرتے ہیں. ایسوں کا بس اس کو خطرہ یہی تھا کہ اگر کوئی ادھر سے آ گیا تو میری خیر نہیں ہے. تو اس طرح مناظرے نہیں ہوتے. اگر مناظرہ کرنا ہے تو میں یہ اس کو چیلنج کر رہا ہوں, اپنے اس شیخ اعرج کو نکال اور باہر لا. اللہ کے فضل و کرم سے ہم حضور امام الغیرت کے خادم اس بات کے لیے تیار ہیں کہ اس کے ساتھ ہر قسم کے موضوع پہ گفتگو کرنا ہم اپنا حق سمجھتے ہیں اور اس کو بتائیں گے کہ وہ کذاب بھی ہے, وضاع بھی ہے, جھوٹا بھی ہے اور اس نے اس طرح کی پروپیگنڈا کیا ہوا ہے کہ میں اہل سنت کا, میں اپنے والد گرامی کی فکر کو آگے لے کے چلنے والا ہوں. حالانکہ اپنے والد گرامی کی فکر کا سب سے بڑا دشمن اگر دنیا میں ہے تو وہی شخص موجود ہے. اس لیے ہمارے دوست پریشان نہ ہوں ایسے. یہ تو وہ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا, مہنور می فشاند و ساگ او او کند, کتے کا کام ہوتا ہے بھونکنا. ادھر سے سورج چاند نکلتا ہے اور کتے بھونکنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس میں چاند کا کوئی قصور نہیں ہوتا, چاند کی کوئی غلطی نہیں ہوتی. چاند تو نور دے رہا ہوتا ہے لیکن کتا اپنی فطرت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. یہ فرید آباد کی سرزمین پر وہ چاند ہے جو اپنا نور اور اپنی اس نے علم اور ولایت سے ساری کائنات کو یہ باور کرایا ہے کہ اگر حق کا اس دنیا میں حق کا کوئی ترجمان ہے تو وہ حضور امام الغیرت کی ذات موجود ہے. اور اس کے مقابلے میں یہ چھوٹے چھوٹے کتورے, کتے بڑے بھی نہیں ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے کتورے یہ آ کر یہاں مناظرے کے چیلنج کریں یہ وہ, تو ان کے ساتھ مناظرہ نہیں ہوگا. ان کے لیے کسی حبشی کا ہی انتظام کرنا پڑے گا ہمیں, جو ان کو بتائے کہ مناظرہ کرنے سے پہلے اپنے اندر کوئی علم تو پیدا کرو, اپنے اندر کوئی حیثیت تو پیدا کرو. تمہارے لیے تو ہمیں ملک حبشہ میں رابطہ کر کے وہاں سے کوئی تمہارا مقابل ڈھونڈنا پڑے گا, کیونکہ لنگڑے کے جو جتنے بھی یہ چیلے ہیں نا, ان کا بڑا مقام ہے مفعولیت میں. عام بندے کا کام نہیں ان کو مکمل, ان کو صحیح انداز میں وہ ٹریٹ کر سکے, ان کو صحیح انداز میں وہ ان کو خوش کر سکے. اس کے لیے کسی خاص آدمی کی ضرورت ہے اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ تجھے ادھر آنے کی ضرورت نہیں, اللہ کے فضل سے یہاں نیک اور اچھے لوگ رہتے ہیں. تجھے اگر زیادہ شوق ہے تو ہیرا منڈی چلا جا, وہاں تیرے جیسے لاکھوں تجھے مل جائیں گے. تو اس لیے یہ گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پتہ چل جائے کہ یہ صرف اور صرف مکار ڈرامے باز ٹولہ ہے جن کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ لوگوں میں انتشار پھیلایا جائے کہ ہم بڑے
علمی لوگ ہیں. میں نے کہا علمی ہوتا تو تو جھوٹی روایتیں وضع کرتا, تو بات کو کاٹ مروڑ کے اور تو نے پیش کیا اور ہم نے اس کا رد کیا. اللہ کے فضل و کرم سے آج سے 1 سال کا عرصہ گزر گیا, اس کے شیخ کے منہ سے ایک لفظ بھی نکل نہیں سکا اور نہ انشاءاللہ نکل سکے گا. کیوں کہ شیروں اور سچوں کے مقابلے میں جھوٹے کا کبھی کوئی دعویٰ ثابت ہو سکتا. لہذا ہمارے درویشوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے شیاطین تو کیا, یہاں تو سارا دن یہ سارے اکٹھے ہو کے یہی فکر میں رہتے ہیں کہ کسی طرح چشتی سے بات کی جائے, اس کو ہرایا جائے. لیکن ان کو پتا ہے کہ جب چشتی کے کوئی سامنے آتا ہے نا تو پھر وہ وقت کا شیخ الحدیث اشرف سالوی جیسا آدمی ہو تو وہ بھی کہتا ہے کہ ہماری ایک ہی گزارش ہے کہ ہم سب کو اپنے ساتھ لے کر چلیں, ہمارے پیشوا بنے, ہمارے رہبر بنے, ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. میں نے کہا جو علم والے تھے وہ تو یوں محبت کرتے تھے اور تجھ جیسے جاہل جو ہیں وہ یوں بھونکتے ہیں. تو پتا چل گیا کہ بھونکنا کتے کا کام ہوتا ہے اور حق کے سامنے جھک جانا یہ کسی علم والے کا کام ہوتا ہے, یہ کسی صاحب علم کا کام ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں حضور امام الغیرت کے قدمین شریفین کے صدقے اور آپ کی علمی اور دینی وراثت کے صدقے اللہ تعالی ہمیں دنیا آخرت میں آپ کے ساتھ متوسل اور آپ کے ساتھ تعلق رکھنے والوں میں ہی شامل رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.